معمولی واقعہ تو نہیں ہے کہ اولاد پیغمبر نے، فرزند رسول نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، مدینہ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو یہ بات چھپنے والی نہیں ہے، پوری دنیا میں جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے۔ یہ اطلاع اور یہ خبر کوفے والوں کو ہی پہنچی کہ امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ کوفے والوں کو چونکہ مولا کائنات کی وہاں حکومت رہ چکی ہے، امیر المومنین کی وہاں خلافت رہ چکی ہے، کوفے والوں کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اگر یہ آ جائیں گے تو ہمارے دن کیسے بدل سکتے ہیں۔ لہٰذا خط پہ خط، تحریر پہ تحریر، روایتوں میں بوریوں کے حساب سے امام حسین علیہ السلام کے پاس خطوط جمع ہو گئے۔ بعض تو کہتے ہیں 12,000 خط آ گئے، لیکن ایک خط کا جواب امام حسین علیہ السلام نے نہیں دیا، جبکہ رد الکتابت واجب کرد السلام، خط کا جواب بھی ویسے ہی ضروری ہے جیسے سلام کا۔ جواب نہیں دیا امام حسین نے۔ وجہ، جب خط کے مضمون پر توجہ کریں گے آپ تو اندازہ ہو جائے گا۔ سارے خطوط کا خلاصہ یہ تھا، اے حسین ہمارے دریا بہہ رہے ہیں، ہماری کھیتیاں لہلہا رہی ہیں، ہماری تلواریں چمک رہی ہیں، ہم نعمان ابن بشیر کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھتے، جماعت نہیں پڑھتے، آپ آ جائیے۔ اس تحریر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم نعمان کو نکال باہر کر دیں گے، آپ کو ہم حاکم مان لیتے ہیں، تشریف لائیے۔ اگر ان خطوط کے جواب میں امام حسین علیہ السلام تشریف لے جاتے یا جواب دے دیتے تو یہ امام حسین کا نکلنا صرف اور صرف اقتدار کے لیے کہا جاتا۔ ایک کا جواب نہیں دیا، لیکن جب آخری خط آیا ہے تو اس پہ جواب کے ساتھ اپنا نمائندہ بھی بھیج دیا۔ اس خط کی خصوصیت کیا تھی؟ اس میں انداز بدل گیا۔ ہمارا کوئی ہادی نہیں ہے، ہمارا کوئی پیشوا نہیں ہے، ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے، اے حسین اگر آپ آ جائیے تو شاید آپ کی بنا پر ہم متحد ہو جائیں، شاید آپ کی بنا پر ہم ایک ہو جائیں۔ یہاں تک تو گزارش تھی۔ آگے کوفے والوں نے دھمکی دی حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کو، لکھتے ہیں حسین اگر آپ نہیں آئے تو کل کو قیامت میں ہم آپ کے جد رسول خدا کا دامن پکڑ کر کے ان سے شکایت کریں گے کہ ہم نے آپ کے فرزند کو بلایا تھا اپنی ہدایت کے لیے اور وہ نہیں آئے۔ جب اس طرح کا خط آیا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچیرے بھائی، مولا کائنات و جناب عقیل سگے بھائی تھے، عقیل کے بیٹے ہیں مسلم، سگے چچیرے بھائی امام حسین کے، بات بھائی کی نہیں ہے، اصل جو چیز ہے مسلم کی فضیلت میں وہ امام حسین کا وہ جملہ ہے جو کوفے والوں کو لکھا تھا، ثقتی، میں بھیج رہا ہوں تمہاری طرف اپنے چچا زاد کو، وہ ثقتی، اور اپنے بھروسے مند کو۔ یہ ایک جملہ امام حسین علیہ السلام کا حضرت مسلم کے لیے کافی ہے کہ جس کو امام حسین کہہ دیں کہ ثقہ ہے، بھروسے مند ہے، پھر اس کی فضیلت میں کیا کہنا ہے۔ خط دیا حضرت، یہ واقعہ رمضان المبارک کا ہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل امام حسین کا خط لے کر کے کوفہ جانے کے بجائے مکے سے مدینے آ گئے۔ جو دن بچے تھے ماہ مبارک رمضان کے، وہ رمضان گزارا ہے جناب مسلم نے مدینہ منورہ میں شوال کے مہینے میں۔ جناب مسلم دو رہنما اور اپنے دو بیٹوں، کہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں ان کی گفتگو کی جائے گی، ابراہیم اور محمد کو لے کر کے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ کوفے پہنچے، سب سے پہلے قیام ہوا حضرت مسلم کا کوفے میں جناب مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کے ہاں۔ کوفے کے لوگ آئے، امام حسین کا خط مسلم نے ان کو پڑھ کے سنایا، لوگوں نے خط سنا، خوش ہوئے۔ 18,000 لوگوں نے تقریباً جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے، یہاں تک کہ اب جو ہمدرد تھے حکومت کے ظاہری طور پر منافقین، ان کو دہشت پیدا ہو گئی۔ اندر اندر ایک شخص نے خط لکھا شام کہ مسلم آئے ہیں، قوم پوری مسلم کی طرف پلٹ رہی ہے، نعمان ابن بشیر ڈھیلا آدمی ہے، اس کے بس میں نہیں ہے مسلم کو روک پانا، ہم اطلاع دیے دے رہے ہیں، کل کو اگر کوفہ ہاتھ سے نکل جائے تو ہم کو ذمہ دار مت ٹھہرانا۔ یہ لیٹر پہنچا شام،
یزید نے اپنے یہاں جو ہے وہ میٹنگ بلائی. اس میٹنگ میں یزید کے باپ کا ایک غلام تھا. اس نے یزید سے کہا یہ بتاؤ اگر تمہارا باپ زندہ ہوتا تو وہ میری بات مانتا کہ نہ مانتا؟ یزید نے کہا ٹھیک مانتا. کہا تو میں اگر کوئی مشورہ دوں تو تم میری بات مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ یزید نے کہا بالکل مانوں گا. اس حاکم شام کے غلام نے کہا کہ اس وقت جو کوفے کے حالات ہیں سوائے ابن زیاد کے کوئی کوفہ کو ہینڈل نہیں کر سکتا ہے. ابن زیاد اس زمانے میں گورنر تھا بصرے کا. یہاں سے یزید کی طرف سے خط پہنچا ابن زیاد کو کہ تمہاری کوفے کی گورنری کو محفوظ رکھتے ہوئے تم کو ایڈیشنل چارج دیا جاتا ہے کوفے کا. تم بصرے میں کسی کو اپنی جگہ معین کر کے فوراً کوفے جاؤ اور کوفے کے حالات کو قابو میں کرو. ابن زیاد نے یہاں اپنی میٹنگ بلائی. کیا کرنا چاہیے؟ اسی میٹنگ میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے شریک ابن اعور، اندر سے عاشق اہل بیت، محب اہل بیت. بظاہر حکومت سے تعلقات ٹھیک ہیں اور ابن زیاد سے بھی روابط بہت اچھے ہیں. شریک ابن اعور نے پہلے اپنے مشورے میں اس کو کوفے نہ جانے کی رائے دی، لیکن ابن زیاد نے کسی کی نہیں سنی، کہا چلنا ہے اور شریک تم کو بھی چلنا ہے. قافلہ تیار ہوا بصرے سے کوفے جانے کے لیے ابن زیاد کا، جس میں کہتے ہیں شریک بھی شریک تھے. اب یہاں پر دو طرح کی روایت، بعض کہتے ہیں حادثہ ہے، بعض کہتے ہیں شریک نے جان بوجھ کے کیا. جیسے یہ قافلہ کوفے سے بصرے سے باہر نکلا شریک اونٹ سے گر پڑے یا اپنے آپ کو گرا دیا واللہ عالم. نتیجہ میں پیر ٹوٹ گیا. ابن زیاد نے جب دیکھا تو اس نے کوئی توجہ بھی نہیں کی، چلا گیا. شریک نے دیکھا کہ یہ تو میری گوٹ الٹی پڑ گئی، تو بیچارے اسی ٹوٹے پیروں کے ساتھ شریک ابن اعور بھی کوفے آ گئے اور انہوں نے آگے قیام کیا جناب ہانی ابن عروہ کے یہاں. ادھر ابن زیاد جب کوفے کے قریب پہنچا تو ظاہر سی بات ہے 18,000 آدمی جس کے ہاتھ بیعت کر چکے ہوں، اور اس زمانے میں جو شہروں کا طریقہ تھا سائیڈ میں دیواریں ہوتی تھیں، ایک گیٹ ہوتا تھا شہر میں داخل ہونے کا. تو سوال ہو سکتا ہے ابن زیاد کیسے داخل ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ مسلم نے کوفے والوں کو یہ اطلاع دے دی ہے کہ ہم نے خط لکھ دیا امام حسین کو، امام حسین آنے والے ہیں، اس کا فائدہ اٹھایا ابن زیاد نے، اپنے آدمیوں سے یہ بات کوفے میں اڑوا دی کہ امام حسین مکے سے چل چکے ہیں اور جلد ہی کوفہ پہنچنے والے ہیں. تو کوفے والوں کے دماغ میں یہ بات پہلے سے تھی کہ امام حسین آنے والے ہیں. اب جب یہ کوفے سے قریب ہوا تو اس نے پہلے یہ بات اڑا دی کچھ لوگوں کو بھیج کے کہ امام حسین فلاں جگہ پہنچ چکے ہیں، کچھ دیر میں آنے والے ہیں. تو بجائے اس کے کہ پبلک اپوز کرتی، وہ دروازہ کوفہ پر استقبال کے لیے پہنچ گئی امام حسین سمجھ کے. اور ابن زیاد نے مکر یہ کیا کہ قبا ویسی پہنی جیسی امام حسین پہنتے تھے، امامہ ویسا لگایا جیسا امام حسین باندھتے تھے، ردا ویسی دوش پہ ڈالی جیسے چہرے پر ڈھاٹا باندھ لیا. پبلک دھوکے میں آ گئی. بجائے اس کے کہ پبلک اپوز کرتی، لوگوں نے استقبال شروع کیا حسین سمجھ کے سلام اللہ علیہ، اور لے کے پبلک خود آ گئی دارالعمارہ کے دروازے تک. اور اس واقعے کو اتنا سیکرٹ رکھا گیا تھا کہ جس نعمان ابن بشیر سے چارج لینا تھا اس کو بھی پتا نہیں کہ یہ ابن زیاد ہے. بلکہ جب پبلک نے شور مچایا کہ دروازہ کھولو دروازہ کھولو، تو نعمان آیا چھت پر دارالعمارہ کی، کہتا اے فرزند رسول، اتنی آسانی سے ہم آپ کو دارالعمارہ حوالے نہیں کر دیں گے. تب دھیرے سے اس نے اپنا نقاب ہٹایا، کہتا ہے نعمان سے میں ہوں، جلدی دروازہ کھول. جب تک پبلک سمجھے کہ ہم کو دھوکہ دیا گیا، یہ تو ابن زیاد ہے، تب تک دروازہ کھلا اور ابن زیاد اندر ہو گیا، یعنی سیف ہو گیا. اس زمانے کا جو انداز تھا قبیلائی نظام کا، اس پر اگر آپ کی توجہ ہو کہ عام طور کے اوپر قبیلے کا سردار جو کہتا تھا بقیہ پبلک اسی کو مانتی تھی. ابن زیاد جب سیف ہو گیا تو پہلا کام اس نے یہ کیا کہ قبیلے کے سرداروں کو خریدنا شروع کیا. جو بک سکے ان کو پیسوں کے ذریعے سے خرید لیا گیا. اب اس کو یہاں روکیے، ادھر آتے ہیں. جناب مختار کو کسی کام کے ذریعے وجہ سے اطراف کوفہ میں جانا ہوا. مسلم مختار کے یہاں تھے، جب میزبان نہیں تو مہمان. تو آخر میں یہ طے ہوا کہ اب چونکہ مختار نہیں ہے تو مسلم بھی مختار کے یہاں سے آ جائیں، ہانی ابن عروہ کے یہاں. اب ہانی کے یہاں
جناب مسلم بھی ہیں اور وہ شریک جو بصرے سے آئے تھے پیر ٹوٹا ہوا وہ بھی ہیں۔ ادھر ابن زیاد جو ہے وہ رؤسائے قبائل کی خرید و فروخت میں لگا ہوا ہے کہ اتنے میں اس کو کسی نے اطلاع دی تمہارا وہ دوست شریک ابن آور جس کا کوفے سے چلتے وقت پیر ٹوٹ گیا تھا اس سے ملنے نہیں جاؤ گے؟ اس نے وہ کہاں ہے؟ کہ یہیں کوفے میں ہے، ہانی کے یہاں جو ہے وہ مہمان ہے۔ کہا تو اطلاع بھیج دو ہانی کے یہاں، میں آ رہا ہوں۔ ہانی کے یہاں اطلاع پہنچی کہ ابن زیاد شریک سے ملنے آ رہا ہے۔ اب وہاں ہانی کے گھر میں شریک نے میٹنگ بلائی جس میں مسلم ہیں، ہانی ہیں۔ شریک نے کہا دیکھو مجھ سے زیادہ کوئی بھی ابن زیاد کو نہیں پہچانتا، اس سے بہتر وقت نہیں ہو سکتا کہ آج ابن زیاد کا کام تمام کر دیا جائے۔ اور اس میں شریک نے پلان یہ کیا کہ ابن زیاد مطمئن ہو کہ مجھ سے بات چیت میں لگا رہے گا، جب میں حالات کو مناسب سمجھوں گا تو میں پانی مانگوں گا، مسلم تم اس حجرے میں چھپ جاؤ اور جیسے ہی میں پانی مانگوں نکل کر کے اور تم ابن زیاد کی گردن کو اڑا دینا، قصہ ختم ہو جائے گا۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ تب تک خبر آئی کہ ابن زیاد آ گیا۔ مسلم علیہ السلام ہٹ گئے، ابن زیاد آیا، شریک کی خیریت خیر و عافیت کیا حال ہے؟ جب شریک نے دیکھا کہ حالات مناسب ہیں، ٹھیک ہیں، تو شریک نے پانی مانگا۔ اب پلان کے مطابق مسلم کو نکلنا چاہیے تھا کہ نہیں نکلنا چاہیے تھا، مگر تاریخ کہتی ہے مسلم نہیں نکلے۔ شریک کو اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں مسلم ڈر تو نہیں گئے ہیں کہ دوسرے کا گھر ہے، حملہ ناکام ہو گیا تو بیچارے ہانی کو بھی جو اس کا جو ہے وہ قیمت چکانی پڑے گی۔ تو اب شریک نے کہا بھائی دیکھیے میں برداشت نہیں ہو رہی ہے مجھ سے پیاس، اگر یہ پانی پی کے میں مر ہی کیوں نہ جاؤں، لیکن مجھ کو پانی پلا دو، میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، پانی پانی پانی۔ اتنا شور مچایا پانی کے لیے کہ ابن زیاد نے کہا کیا بات ہے بھی اچانک پانی کا دورہ پڑ گیا ان کو۔ تو ہانی نے بات بنائی کہ اصل میں جب سے پیر ٹوٹا ہے تب سے تھوڑا ذہنی توازن ان کا گڑبڑ ہو گیا ہے۔ لیکن اتنے میں جو ابن زیاد کا غلام تھا، معقل اس کا نام تھا، بڑا تیز ترار دماغ کا آدمی، اس نے ابن زیاد کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے لے کر کے ہانی کے گھر سے نکلا اور کہتا دیکھو یہ پانی وانی نہیں تھا، میں اس کو پلاننگ سمجھ رہا ہوں، اور ہو نہ ہو کہ مسلم بھی یہاں موجود تھے۔ ابن زیاد نے کہا تو ٹھیک ہے پتہ کرواؤ، ڈھونڈو۔ 3000 درہم ابن زیاد نے معقل کو دیا کہ اس کو جاؤ خرچ کرو جیسے چاہو اور مسلم کا پتہ لگاؤ۔ اب کس سے پوچھے؟ پہلے تو تلاش ایسے آدمی کی ہے کہ جو واقعی ان کا ہو۔ تو اس زمانے میں شیعت کی جو پہچان تھی وہ کثرت عبادت، دعا، نماز۔ معقل نے کیا کیا؟ آ کے مسجد کوفہ میں بیٹھ گیا، اب وہ خالی واچ کر رہا ہے، کون کب آتا ہے، کب جاتا ہے، کتنی دیر دعا پڑھتا ہے۔ کئی دن واچ کرنے کے بعد اس کی نگاہ جا کے پڑی ایک آدمی پر کہ یہ بہت زبردست دعا اور نماز کے عادی ہیں، ہو سکتا ہے یہ پکے شیعہ ہوں۔ کون؟ شہدائے کربلا میں جناب مسلم ابن اوسجہ، وہ کوفے ہی کے تو تھے۔ وہ آیا ان کے پاس، سلام علیکم۔ وعلیکم السلام صاحب، میں باہر سے آیا ہوں، میں نے سنا کہ یہاں ہمارے مولا امام حسین کے سفیر اور نمائندے آئے ہیں، میرے پاس کچھ خمس کی رقم تھی، سوچ رہا تھا پیسے بھی دے دیتا اور ان کے ہاتھ میں بیعت بھی کر لیتا۔ جناب مسلم ابن اوسجہ نے کہا بھائی آپ غلط جگہ آ گئے، مجھے نہیں معلوم، میں کیا جانوں کون مسلم، کیسی بات کر رہے ہو؟ معقل نے کہا وہ لگتا ہے ان کو میرے اوپر اعتبار نہیں ہے، اب کیا کریں؟ اس نے خود دعا عبادت نماز شروع کر دی مسجد میں۔ اچھا یہ پہلے کہہ چکا کہ میں باہر سے آیا ہوں، لہذا یہ سوال تو نہیں بھائی اب تک تو آپ کو نہیں دیکھا مسجد میں، باہر سے خوب دعا نماز عبادت، اتنا کہ اس کو احساس ہوا کہ اب مسلم ابن اوسجہ میری طرف متوجہ ہونے لگے ہیں۔ ایک دن آیا، کہتا ہے کہ جناب اب تو آپ کو اندازہ ہوا کہ ہم اپنے ہیں، شیعہ ہیں، محب اہل بیت ہیں، اب میرے مولا کے سفیر سے ملوا دو۔ مسلم نے کہا ٹھیک ہے آؤ۔ مسلم ابن اوسجہ لے کے آئے ہانی کے یہاں، یہ معقل آیا، اس نے وہ 3000 درہم دیے اور مسلم کے ہاتھ پر بنام امام حسین علیہ السلام بیعت کی اور وہاں سے واپس آیا ابن زیاد کے دربار میں۔ آ کے کہتا ہے کہ مسلم کو کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلم ہانی کے یہاں ہے۔ ابن زیاد نے بھیجا سپاہی جاؤ ہانی کو بلا لاؤ۔ ہانی کے یہاں پیغام پہنچا، قبیلے کے نوجوانوں نے روک لیا، کہا نہیں حالات ٹھیک نہیں، آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ ہانی نے کہا دیکھو حکومت سے ٹکرانا اچھی بات نہیں ہے، میرا کوئی جھگڑا بھی سرکار سے نہیں ہے، ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے پھر دیکھا جائے گا بعد میں۔
لیکن اس کے باوجود ہانی کے قبیلے کے جوانوں نے چھوڑا نہیں ہانی کو. ہانی آئے دارالعمارہ میں، لیکن ہانی کے قبیلے نے دارالعمارہ کو گھیر لیا. جب کچھ دیر گزر گئی تو ان لڑکوں نے شور مچانا شروع کیا. ادھر اندر یہ ہو رہا کہ جیسے ہی ہانی پہنچے، ابن زیاد نے کہا ہانی مسلم ابن عقیل کہاں ہیں؟ ہانی نے کہا مجھے کیا پتا مسلم کہاں ہیں. اس نے اشارے سے معقل کو بلایا. معقل نکلا. کہا اس کو پہچانتے ہو؟ اب ہانی کے پاس کوئی جواب تو نہیں ہے کہ یہی تو تھا، میرے گھر گیا تھا. روایت کہتی اتنا اس ملعون نے حضرت مسلم کو ڈنڈے سے، عصا سے، چھڑی سے اتنا مارا، دانت تک ٹوٹ گئے اس بزرگ مومن کے. اور اب ادھر یہ ہو رہا ہے، ادھر باہر قبیلے کے نوجوانوں نے شور مچانا شروع کیا. ہمارا سردار اندر گیا، اس کے ساتھ کیا ہو رہا؟ اتنا کہ ڈر گیا ابن زیاد. شریح قاضی نام کا ایک شخص تھا جو قاضی شہر تھا، اس کو پیسے روپے دے کر کے اپنے میں کر چکا ہے. یہ کہا جاؤ اب تم سنبھالو ہانی کے قبیلے کو. وہ شریح قاضی چھت پر آیا. کیا بات ہے؟ کہا ہمارا سردار اندر ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کہا بھائی کوفے کے حالات خراب ہیں، میٹنگ چل رہی ہے، میں تمہارے شہر قاضی ہوں، مجھ کو کبھی جھوٹ بولتے دیکھا ہے؟ مجھ کو کبھی غلط کام کرتے دیکھا نہیں؟ کہ تمہارا سردار اندر جو ہے وہ حاکم کے ساتھ بیٹھا گفتگو کر رہا ہے، پیس کمیٹی کی میٹنگ چل رہی ہے مثلا آج کی لینگویج میں. اس کے سمجھانے سے قبیلے کے نوجوانوں کی سمجھ میں آ گیا، وہ واپس چلے گئے. جب وہ چلے گئے تو اس کو آسانی ہو گئی. اس نے جناب ہانی کو شہید کر کے لاش ان کی باہر پھینکوا دی. اس کا اثر یہ ہوا کہ جو قبیلے نہیں بکے تھے وہ دہشت میں آ گئے کہ بھیا ہانی سے مضبوط قبیلہ تو کوئی تھا نہیں. جب اس نے ہانی پہ رحم نہیں کیا تو ہماری کیا اوقات ہے؟ اچھا ادھر خود قبیلے کا حال یہ ہے کہ جو ہانی کی وجہ سے لڑکے مضبوط تھے ان کے اندر بھی دہشت آئی کہ ارے باپ رے، جو ہمارے سردار کو اس نے نہیں بخشا. اب اس میں کچھ سمجھانے والے، کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کا بھائی، کسی کا وہ. نتیجہ یہ ہوا کہ اب دھیرے دھیرے لوگ انڈر گراؤنڈ ہونے لگے. اب ابن زیاد کو موقع ملا اور اس نے اعلان کروایا جو کوئی مسلم کا حمایتی ہے اسے گرفتار کر لو. اور بات یہی نہیں ختم ہوئی، اب اعلان ہوا کہ خود مسلم جہاں کہیں ملیں ان کو اریسٹ کر لو. اسی وجہ سے شاید آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ عشاء کی نماز کے بعد جو حضرت مسلم نے مڑ کے دیکھا تو ایک آدمی نہیں تھا. اللہ پردیس میں سب کی محافظت کرے. مسلم علیہ السلام اکیلے نکلے، کہاں جائیں؟ کبھی اس گلی میں، کبھی اس کوچے میں. آ کے ایک دروازے کے پاس حضرت مسلم ابن عقیل سلام اللہ علیہ بیٹھ گئے. عشق اہل بیت دل کو نرم کرتا ہے. ایک مومنہ جس کے دروازے بیٹھے تھے، نام توعہ ہے، اس کا بیٹا گھر میں نہیں ہے. چونکہ یہ اعلان ہو چکا ہے جو کوئی مسلم کا حمایتی اس کو گرفتار کر لو. یہ بیچاری بھی ڈری ہوئی ہے کہ کہیں میرا بیٹا پکڑا تو نہیں گیا. بار بار آتی ہے دروازے پر، جھانکتی ہے. اب جو آئی تو دیکھا دروازے پہ کوئی آدمی بیٹھا ہے. چونکہ محب اہل بیت ہے، مومنہ ہے، دل نرم ہے، لہٰذا کہتی ہے کہ بھیا میرا بیٹا گھر سے غائب ہے، میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے مجھے معلوم ہے. تمہارے گھر والے بھی پریشان ہوں گے، یہاں مت بیٹھو، اپنے گھر چلے جاؤ. مسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر آئی، پھر وہی جملہ دہرایا. حضرت مسلم نے کہا اماں تھوڑا سا پانی پلا دو گی؟ وہ مومنہ گئی، پانی لائی، پانی پیا، پیالہ واپس کیا. پھر وہی جملہ اس نے کہا چلے جاؤ، میرا بیٹا نہیں آیا، میرا دل پریشان ہے، تمہارے گھر والے بھی پریشان ہوں گے. مسلم نے کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں چلا جائے. اس مومنہ نے پوچھا تو بھیا کون ہیں آپ؟ فرمایا میں مسلم ابن عقیل سفیر حسین. گھبرا گئی، ارے آقا یہاں مت بیٹھو، اندر آ جائیے. جلدی سے اس نے مسلم کو اندر کیا، ایک حجرے میں جگہ دی، کھانے کے لیے لے کے آئی. حضرت مسلم نے کہا نہیں کھانا نہیں کھاؤں گا، مجھے مصلی لا دے. پوری رات مسلم نے مصلی عبادت پر گزاری ہے. اسی کا بیٹا، اتنی مومنہ ہے، اس کا بیٹا نالائق، نام ہے اس کا بلال، صبح صبح آیا. کچھ اس کو شک ہوا، کہتا اماں اس کمرے میں کیا ہے؟ کہا بیٹا کسی سے بیان مت کرنا. بہت زبردست مہمان نے کہا کون ہے؟ کہا مسلم ابن عقیل. وہ ملعون اسی وقت اٹھا اور سیدھا آیا دربار میں.
محمد ابن اشعث نام کا آدمی تھا، اس کے کان میں کہتا ہے مسلم کو کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، مسلم میرے گھر میں ہے۔ ابن زیاد نے پوچھا محمد ابن اشعث سے کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے مسلم میرے گھر میں ہے۔ کہا جاؤ 200 سپاہی لے لو، مسلم کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ ادھر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز، ہنہنانے کی آواز، جیسے ہی مسلم نے محسوس کی، لباس حرب زیب تن کرنا شروع کیا۔ توعہ مومنہ ڈر گئی، آئی، آقا مت جائیے، آپ تنہا ہیں، آپ اکیلے ہیں، مت جائیے۔ فرمایا اگر نہیں جاؤں گا تو یہ لوگ تیرے گھر میں گھس آئیں گے، میں کہوں گا آقا مسلم آپ کتنے غیرت دار ہیں، نہیں چاہتے کہ میری وجہ سے کسی مومنہ کے گھر میں یہ سپاہی گھس آئیں، لیکن کاش آپ کربلا کے میدان میں ہوتے اور آپ دیکھتے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد خیموں میں گھسنا تو دور کی بات ہے، آگ تک لگا دی ان لوگوں نے۔ اللہ اکبر۔ مسلم نکلے، جنگ کرنا شروع کی، یہاں تک کہ عاجز آ کے محمد ابن اشعث نے کہا اور مدد بھیجو۔ 200 سپاہی اور آ گئے، اور مدد بھیجو۔ ابن زیاد کو جلال، ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے؟ اس نے کہا کوئی سبزی بیچنے والے کے لیے بھیجا ہے، یہ شیر کے گھر آنے کے لوگ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ لوگ مسلم کو گرفتار نہیں کر سکے۔ دھوکہ، اللہ اکبر، دھوکہ۔ کیا؟ ایک گڑھا کھودا گیا۔ دیکھیے خود مسلم نے کیا کیا، وہ واقعہ ذہن میں ہے کہ جب ابن زیاد ہانی کے یہاں گیا تو یہ ہوا کہ نکل کے مار دیں گے، اور مسلم نہیں نکلے۔ جب ابن زیاد چلا گیا، مسلم نکلے، شریک نے کہا مسلم کیوں چھوڑ دیا ابن زیاد کو؟ مسلم نے کہا پیغمبر کی ایک حدیث نے روک دیا۔ کہا کیا؟ کہا پیغمبر نے فرمایا مسلمان کسی پر دھوکے سے وار نہیں کرتا ہے۔ اس بنا پر ابن زیاد بچا تھا، آج اسی مسلم کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ گڑھا کھودا گیا، گڑھے کو اوپر سے گھاس وغیرہ سے برابر کر دیا گیا، فوج نے پیچھے ہٹنا شروع کیا، مسلم بڑھتے بڑھتے اس گڑھے میں گر گئے۔ اب کیا تھا، بھاگے ہوئے لوگ پلٹ آئے، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، یہاں تک روایت میں ہے کہ آنکھ کے گولے تک جب خوب زخمی کر لیا ہے شیر کو، تو امان نامے کی شرط پر مسلم کو گرفتار کر لیا گیا، لایا گیا دربار میں۔ کسی نے کہا امیر کو سلام نہیں کیا؟ مسلم نے کہا میرا امیر صرف حسین ہے، سلام اللہ علیہ، جان قربان آپ پر یا حضرت مسلم ابن عقیل، میرا امیر صرف اور صرف حسین ہے۔ کچھ باتیں جب ہوئیں، مسلم کو اندازہ ہو گیا کہ اب میں نہیں بچوں گا، یہ سب مجھے مار دیں گے۔ تو مسلم نے کہا میں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ ابن زیاد نے شرم سے کہا سن لو، دیکھو کیا کہتے ہیں۔ شمرایا بولو۔ کہا پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میں نے امام کو لکھا تھا کوفے آ جائیے، خط لکھ دینا مولا کوفہ آنے کی جگہ نہیں ہے۔ 2، میں یہاں مقروض ہو گیا ہوں 700 درہم کا، میری تلوار و زرہ بیچ کے میرا قرض ادا کر دینا۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ مسلم ہر لکھپتی آدمی تم کو اپنے گھر مہمان رکھنا چاہتا تو تم کو قرض کے کیا ضرورت پڑ گئی؟ مسلم نے کہا کہ اگر کوئی ہمارے سامنے ہاتھ پھیلا دے تو ہم اس کو منع نہیں کر سکتے۔ ابن زیاد نے کہا جب تمہارے پاس نہیں تھا تو قرض لے کے مدد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا اس لیے کہ مجھے پتا تھا میرا مولا آ رہا ہے، حسین میرے قرضوں کو ادا کر دیں گے۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو دفن کر دینا۔ لیکن ایک بھی وصیت پر مسلم کے عمل نہیں کیا گیا۔ مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لائے، پیاس کی شدت ہے، ہونٹ زخمی ہو گئے تھے کہتے ہیں، پانی مانگا، پانی آیا، جیسے ہی منہ کو لگانا چاہا خون آ گیا، 1 بار 2 بار 3 بار پانی کو پھینک دیا۔ میں کہوں گا مسلم تم جس کے سفیر ہو اس کو 1 مہینے بعد پیاسا شہید ہونا ہے، تم کیسے پانی پی لو گے؟ مسلم کی جسم کو پھینک دیا گیا دارالامارہ کی چھت سے، مسلم شہید کر دیے گئے۔ لیکن کیا ایک بھی وصیت پر مسلم کے عمل ہوا؟ ادھر امام حسین علیہ السلام جب 8 ذی الحجہ کو مکے سے نکلے ہیں، راستے میں فرزدق سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کوفے سے۔ کہا کوفے کے حالات کیا ہیں؟ کہا جب میں چلا تھا تو مسلم کے پیروں میں رسی باندھ کر کے کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا۔ اچھا چلو اس کے بعد دفن کر دیا ہوتا، لیکن نہیں، 1 مہینے کے بعد 10 محرم کو امام حسین شہید ہوئے ہیں۔
11 محرم کو یہ قافلہ کربلا سے کوفے چلا ہے، لیکن جیسے ہی کوفے کے دروازے کے قریب قافلہ پہنچا، امام سجاد نے دور سے کہا السلام علیک۔ جناب زینب نے پوچھا بیٹا ارے پردیس میں کس کو سلام کر لیا؟ فرمایا پھوپھی اماں مسلم کی لاش دارالعمارہ پر لٹک رہی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔